حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله۔ آج مسلمان اسلام سے بہت پیچھے چلا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، پارہ نمبر 2۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایماندار ہیں، اللہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ پورے کے پورے اسلام میں آؤ۔ آدھا تیتر آدھا بٹیر، کچھ اسلام اور کچھ غیروں کا طریقہ یہ اللہ نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ کا تقاضا یہی ہے کہ تم پورے کے پورے دین اسلام پر آ جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بلا شبہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس سے تم خیرخواہی کی توقع نہ رکھو کہ وہ تمہارا ہمدرد ہے اور تمہیں سیدھے راستے پر ڈالنا چاہتا ہے۔ شیطان بھی ایک حقیقت ہے کہ اس کا وجود ہے اور وہ دنیا میں اپنا کام کر رہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتا لیکن ہم نے اپنے راستے پر چلا رہا ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں اللہ نے پردے میں رکھ کر ہمیں امتحان میں ڈالا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار قرآن کریم میں یہ بات بتاتا ہے کہ شیطان کے نقوش پا پر مت چلو۔ اب شیطان کا نقش قدم کیا ہے کہ لوگ رسم و رواج پہ چلیں، سنت پہ نہ چلیں۔ لوگ اللہ کی اطاعت سے پیچھے ہٹ جائیں، دنیا کے کاموں میں مشغول ہو جائیں۔ اور اگر کوئی اللہ کی اطاعت کرتے ہی ہے تو پھر اس میں اخلاص نہ ہو، ریاکاری پیدا ہو جائے، دکھلاوا اس کی نیت میں آ جائے تاکہ ثواب اس کو نہ مل سکے۔ وہ کچھ عبادات کروا لیتا ہے اور کچھ احکامات اللہ کے توڑوا دیتا ہے، پوری طرح اللہ کی تابعداری میں نہیں آنے دیتا۔ ایک حد تک بندہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، لیکن کاروبار میں حرام کماتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ یہ پورے کا پورا اللہ کی اطاعت میں آئے، جتنا زور جس پہ چل سکتا ہے اس حد تک اس کو میں برباد کر دوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ آگاہ کر رہا ہے کہ شیطان تمہارا واضح دشمن ہے، اس کے پیچھے نہ چلو، نقصان کھاؤ گے۔ اور اگر ہم غور کریں تو اس معیار پر دنیا میں اگر کوئی جماعت نبیوں کے بعد پوری اتری ہے تو وہ صحابہ اکرام اور اہل بیت کی ہے، کہ شیطان جن پر بے بس ہو گیا تھا اور یہ لوگ ناقابل تسخیر اور ناقابل فتح ہو گئے۔ یہ دنیا کی رنگینیاں، یہ عہدے، یہ حسن و جمال اور یہ اولاد اور زمین جائیداد اصحاب رسول کے ایمان کو نہیں خرید سکی، حتیٰ کہ ان کی اپنی جان بھی ان کے سامنے بے حیثیت ہو گئی، اللہ کا حکم اس سے بھی مقدم ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ اس طرح کے لوگ چاہتا ہے کہ جو اللہ کے ہو جائیں۔ یہ دنیا اصل میں اللہ نے انہی کے لیے پیدا کی ہے، باقی جو دنیا میں کھاتے پیتے ہیں وہ ان کی وجہ سے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر دنیا میں کوئی بھی اللہ اللہ کرنے والا نہ رہے، اللہ اس نظام کو ختم کر دے گا۔ تو یہ ان لوگوں کی وجہ سے دنیا والوں کو بھی مل رہے۔ جب کوئی بھی اللہ کی اطاعت پر نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ اس دنیا کو باقی نہیں رکھیں گے۔ تو اصل میں وہی لوگ اصل ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور ان کی وجہ سے باقیوں کو بھی رزق ملتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے
کہ تمہیں تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے. کوئی نابینا ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی کمزور ہے، ظاہراً کما بھی نہیں سک رہا. اللہ کہتا ہے ان کی وجہ سے میں تمہارے طاقتوروں کو رزق دیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ اس طرح کے لوگوں پر مہربان ہوتا ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو. اور رحم کس پر ہوتا ہے؟ کمزور پر. جو بیمار ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، مدد کا محتاج ہے، کسی مشکل میں ہے، اور آپ ایک حیثیت میں ہیں کسی طرح بھی، اب اس وقت آپ ذریعہ ہیں اس کی اس مشکل کشائی کا. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص زمین والوں پر رحم کرتا ہے آسمان والا اس پر رحم کرتا ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم کیا بھی نہیں جاتا. تو یہ دراصل وہی لوگ ہیں جن کی وجہ سے نظام دنیا چل رہے، اور وہ لوگ اللہ کے بہت قریب ہیں. تو رمضان کا جو مہینہ ہے یہ دراصل ان کمزوروں کا مہینہ ہے جس میں آپ صدقہ، زکوٰۃ، فطرانہ، روزوں کا فدیہ بہت کچھ دے رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت آسمانوں سے نیچے آ رہی ہوتی ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ اس وجہ سے مہربان ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی سخاوت کا دروازہ کھول دیتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ اب تو ایک نفل ادا کر، میں تجھے ایک فرض کا ثواب عطا کر دوں گا. ایک فرض ادا کرے گا تو 70 فرضوں کا ثواب دے دوں گا. باقی عام دنوں میں پوزیشن اور ہو جاتی ہے. اس لیے نبی کریم علیہ السلام یہ دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا کر، یہ شعبان جا رہے ہیں، اور ہمیں رمضان نصیب کر دے، ہمیں رمضان تک پہنچا دے کہ ہم زندہ رہیں اور ہم اپنی آخرت کے لیے اور اللہ کی مخلوق کے لیے